اب اسی طریقے پر اب اور کچھ آگے بڑھیں، کچھ اور بھی اللہ تعالی نے انسانوں میں تقسیم فرمائی ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جنہیں ہم انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیم کہتے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی غیب کی باتیں اتارتا ہے، جسے وحی کہتے ہیں۔ وحی ایسی چیزوں کا نام نہیں ہے جو آدمی اپنی عقلی قوت سے سمجھ لے یا اپنے آنکھ اور کان اور زبان سے اس کو کنٹرول کر سکے، بلکہ وحی وہ علم ہے جو اللہ تعالی غیب کا اپنے نبیوں پر اتارتا ہے اور دوسروں پر یہ وحی نہیں اترتی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ پیارے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ غیب ہی کی خبر ہوتی ہے جو وحی سے انبیاء کو ملتی۔ اگر غیب کی خبر نہ ہوتی تو عقل مند لوگ یا مضبوط حس والے لوگ اس کو معلوم کر لیتے، کیونکہ غیب اسی کو کہتے ہیں ما لا یدرک بالحس ولا بالعقل، جو احساس کی قوت سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل کی قوت سے بھی نہ معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں غیب، اور وہ وحی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ رسول پاک جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہے اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ حدیث ہے؟ کیسے پتا چلا؟ دونوں تو رسول پاک ہی کی زبان اقدس سے صحابہ نے سنا اور بعد میں اس طرح سے منتقل ہو کر آیا۔ کیوں آپ نے ایک کلام کو کہا کہ یہ قرآن ہے اور ایک کلام کو کہا کہ یہ حدیث ہے؟ کون سی چیز فرق کی تھی؟ کیسے پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی نے جس کو کلام اللہ بتایا وہ کلام اللہ ہے، اور نبی نے جس کو کہا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، وہ حدیث ہے۔ تو پورا کلام کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا بھی یہ غیب کی بات ہے۔ اگر رسول نہ بتاتے تو دنیا میں کوئی انسان اس کو طے نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کلام اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہی لوگ کہتے کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں معلوم ہوتا ہے، بس اتنا زیادہ سے زیادہ کہتے، مگر کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی وحی ہوتی ہے وہ سب وحی اللہ کے علوم، اللہ اپنے انبیاء کو علوم غیبیہ عطا کرتا ہے، غیب کا جاننا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جو غیب نبی کو بتانا ہے اس کو بتانے میں وہ بخیلی نہیں کرتے جی کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت، اے نبی جو آپ کے اوپر پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دیں، اس کو بتا دیں، اور اگر آپ نے سب کو نہ پہنچایا تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا کام پورا نہیں کیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قرآن حکیم پورا کا پورا پہنچایا، اور جتنے احکام بتانے تھے وہ سب بتائے ہیں، اور اتنا بتا دیا کہ اس سے دین مکمل ہو گیا، اب کسی چیز کی کمی باقی نہ رہی۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کے علوم جو قرآن اور حدیث سے ہمیں بتائے گئے یہ خود علوم غیبیہ ہیں، غیب کا علم ہے، کہ اگر یہ نہ اترا ہوتا تو ہم لوگ یؤمنون بالغیب کیسے کرتے کہ مسلمان متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو غیب پر ایمان ہے، قیامت آئے گی، کس نے بتایا آپ کو؟ قبر میں سوال
منکر نکیر کرتے ہیں. کبھی آپ نے قبر میں جا کے پوچھا کہ تم سے سوال ہوا تھا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے موبائل وہاں رکھ کر کے سنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کبھی ٹیلی فون سیٹ کر کے آپ نے دیکھا؟ کچھ نہیں. کیا بات؟ یہ غیب کی باتیں. مگر ہم جانتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے. تو غیب کا علم تو ہمیں ہے. اگر یہ نہ جانتے تو ایمان لاتے کیسے؟ فرشتوں کی زیارت کتنے لوگوں کو ہوئی، مگر آپ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لایا. تو فرشتوں پر ایمان یہ ہم بے دیکھے فرشتوں پر ایمان لائے، عقل سے بھی ان کی سمجھ نہیں ملتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غیب پر ایمان لانا ہے، جس کو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہ غیب پر ایمان لانا ہے. اب اس لیے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو غیب بتایا ہے. اگر غیب بتایا نہ ہوتا تو وہ لوگ دین کی تعلیم نہیں دے سکتے تھے، دین پہنچا نہیں سکتے تھے. اب غیب کا علم جب اللہ تعالی نے ان کو دیا تو اب مجھے بتاؤ کہ ہمیں اللہ نے نہ دیا بلکہ رسول اللہ نے دیا. بلکہ رسول اللہ نے بھی ڈائریکٹ اپنے صحابہ کو دیا تھا، ہم کو تو واسطہ در واسطہ ملا. تو اب یہ ایک علم میں ان کو خصوصیت ملی.